اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معلم نذیر احمد آج 8ویں جماعت کے بارستانی اردو سے سبق نمبر 3 جس کا عنوان ہے للدت، اس سبق کا پہلا حصہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، للدت کشمیر قدیم زمانے ہی سے ریشیوں، صنعتوں اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ ٹاٹو گبرو یتھ کشیر منچ بڑ بزرگ، بڑ صوفی شاعر، بڑ درویش گزرے آمت۔ انہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون بھی گزری ہیں۔ ٹاٹو گبرو امنے بزرگن منچ اخ خاتون یسن ناو للدت اوس، جنہیں پیار اور عقیدت سے لوگ للدت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یمس لوگ محبت سان تو عقیدت سان للدت ہند ناو سے یاد اس کران۔ للدت کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وثوق کے ساتھ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دپاں للدت ہند زندگی ات بارس من اگر نہ وثوق سان ہیکو اس ونت کہیں، لیکن اتنا تو بہرحال یقینی ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسط میں سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف ایک گاؤں سیمپور میں پیدا ہوئی۔ دپاں مگر گبرو یہ کت طے کہ للدت زامز سری نگر پہ 6 میل دور اکس گامس یتھ ونان سیمپور، تتی زامز۔ ان کے والدین نے اس وقت کے رواج کے مطابق چھوٹی ہی عمر میں ان کی شادی پامپور کے ایک پنڈت گھرانے میں کر دی۔ ٹاٹو گبرو دپان ام وقت اوسمت رواج لکٹے اوسمت کرن خاندر بچن، لکچہ وٲنٛسہِ منٛزے اوسمت یوان تمن خاندر کرنا۔ دپان رواج مطابق ہسا آو امس للدت تہ لکچے وٲنٛسہِ منٛز خاندر کرنا۔ سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ امس آمت ناو، امس وٲروِ تھوہس ناو پدماوتی۔ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے للدت کی ازدواجی زندگی بہت ہی تلخ گزری۔ ٹاٹو گبرو سسرال گئی وٲرِو، دپان اتہ اوس امس ساس اور شوہر، ساس گئی ہش، شوہر گوس خاندار کے برے سلوک کی وجہ سے للدت کی ازدواجی زندگی بہت ہی تلخ گزری ہے۔ دپان ہش تو خاندار سند ورتاو کن یس امس سنز ازدواجی زندگی گئی یس خاندر پتہ خاندر گژھان ات ونان ازدواجی زندگی خاندر پتہ۔ دپان یہ زندگی یہ خاندر پتہ زندگی یہ ہسا گئی بڑ تلخ گزرا ام سنز، تکیاز امس اتہ وٲروِ ہش تو خاندار سخ ستاوان۔ اس ضمن میں کئی واقعات کشمیر کی لوک روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ ٹاٹو گبرو امس یہ ستاوان اتہ وٲروِ تو یہ صبر کران، دپان ام کی واقعات کشیر ہند لوک روایتک حصہ بنے آمت۔ پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل میں دوسری ویڈیو کے ذریعے اس سبق کا دوسرا حصہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔